दोस्तों हक मौजूद सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आज हम अपने इस नए व्लॉग में जीएसएम मुत्तहिदा महाज के चेयरमैन शफीक उर्फत के साथ इंटरव्यू करने आए हैं। आज हमारी कोशिश ये होगी कि साइंस से सिंध केस क्या है और सिंधियों की डिमांड्स क्या हैं, उस हवाले से उसका तारीखी पस मंज़र क्या है, सिंधी क्या चाहते हैं, उस हवाले से साईं के साथ तफसीली बात की जाए। बातचीत शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अपनी आरा से, अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। आपकी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप इस हवाले से मज़ीद क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, या जो भी हमारे गेस्ट हैं उनसे अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो यकीनन वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि साईं से आने वाले इंटरव्यू में वो सवाल किया जाए। तो चलते हैं अब साईं की तरफ। जीएसएम मुत्तहिदा महाज के चेयरमैन मोहतरम शफीक उर्फत से मेरा पहला सवाल ये है कि सिंध केस क्या है और इस हवाले से सिंधियों की डिमांड्स क्या हैं, ख़ास तौर पे सिंधियों की जो सिंधु देश की डिमांड है, उस हवाले से अगर आप हमें कुछ बता सकें, ख़ास तौर पे हमारे देखने वाले जो पाकिस्तान से बाहर इंडिया में, बांग्लादेश में, मिडल ईस्ट में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में या दुनिया के किसी और खित्ते में हमें देख रहे हैं, तो उनको पता चल सके कि सिंध केस क्या है और सिंधियों की डिमांड्स क्या है। जय झूलेलाल, जय लतीफ़, जय सिंधु देश। सिंध के हवाले से मैं समझता हूँ कि सिंध अगर दो अल्फाज में बयान की जाए तो तहजीबों की माँ धरती, और सिंधी कौम जो है वो हज़ारों साल से इस खित्ते में और ये पूरी दुनिया में जो तहजीब की असल जड़ जो रखी गई थी वो सिंधु सभ्यता की। और सिंध के हवाले से, सिंधी नेशन के हवाले से आज की जो सूरत हाल है उसमें हम देखते हैं कि सिंध एक बदतरीन ग़ुलामी में धकेली गई है। मज़हब के नाम पर 47 में जो पाकिस्तान हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है दो कौमी धोखे और फ़रेब के ज़रिए, इस हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सिंध की जो तहजीबी और तारीख़ी शनाख्त है वो न सिर्फ इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो चंद तहजीबें हैं उस तहजीब में सिंधु तहजीब का, यानी मदर ऑफ सिविलाइजेशन अगर हम कहें तो ये उसका तारुफ है। आज हम बदतरीन ग़ुलामी का शिकार हैं पाकिस्तान के अंदर। और जो आपने कहा कि सिंध की आज डिमांड क्या है, सिंधी नेशन की आज डिमांड क्या है, तो हमें अपने उस तहजीबी रूट्स जो हमारी हैं, जो सिंध की तारीखी और जो सिंधु सभ्यता, सिंधु धर्म, जिसके बाद जो सनातन धर्म आता है उसी का एक तसलसल है, तो सिंधु धर्म को आज ख़तरा है, सिंधी कौम को आज ख़तरा है। हमारी तारीख़ और तहजीब जो है उससे हमें अलग करके, यानी हमारी रूट्स को उखाड़ा गया है पाकिस्तान के नाम पर, मज़हब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर। इसलिए मैं समझता हूँ कि सिंधी कौम के बका का जो सवाल है, सिंधी कौम के वजूद का जो मसला है वो ये है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें सिंधु देश चाहिए। हम पाकिस्तानी न कभी थे न कभी रहेंगे। हम उस तहजीब की तरफ लौटना चाहते हैं जिस तहजीब ने ऋग्वेद का बुनियाद रखा था। इस इलाके में, इस खित्ते में वेदास का जो बुनियाद रखा गया था वो सिंधु दरिया के किनारे पे रखा गया था। हम वो कौम हैं। तो आज जिस तरह हमें कैद करके, गुलाम करके, हमारी हिस्ट्री से हमें दूर रखा गया है, हमारी तहजीब से हमें दूर रखा जा रहा है, इसलिए हमें ये कबूल नहीं है। हम बार बार कहते रहे हैं, मैं आज भी आपके आगे कहता हूं कि हमें गुलामी पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत में कबूल नहीं है। हम गुलाम रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम दुनिया की चंद 3-4 जो बड़ी तहजीब हैं उनमें से एक तहजीब है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि मोहनजोदड़ो जो इस सिविलाइजेशन का कैपिटल सिटी है, उस कैपिटल सिटी को अगर आप गौर से देखें,
وہ اس طرح آپ کو نہیں لگے گا جیسے آج ہم شہر بناتے ہیں کہ ایک بلڈنگ بنائی کسی نے، پھر 5 سال بعد دوسرے کسی نے بنائی، اس کا شیپ الگ ہوگا، اس کا شیپ الگ ہوگا، لیکن یہ پوری انڈس سویلائزیشن کی کیپٹل سٹی جو ہے وہ ایک ہی یعنی وقت پہ بنائی گئی ہے۔ ہر گھر دوسرے گھر سے جڑا ہوا ہے، ہر گلی دوسرے گلی سے ملی ہوئی ہے، اور اس کی کہیں سے بھی آپ اگر اینٹ نکالیں تو وہ آپ کو ایک ہی ٹائم پیریڈ بتائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی پہلی فلاحی سوشل اسٹیٹ کا تصور جو ہے وہ موئنجو دڑو نے دیا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو جتنے مجھے ابھی آپ لوگ سن رہے ہو، ہم ایک تہذیب کے وارث اور مالک قوم ہیں۔ ہمیں مذہب کے نام پر غلام بنایا ہے پاکستان نے، پنجابی شاونزم نے، پنجابی بربریت نے۔ ہم اس میں غلام رہنا نہیں چاہتے ہیں، یہ ہمارا دنیا کو پیغام ہے۔ صحیح، بہت بڑھیا، آپ نے ایک بڑے زبردست طریقے سے سندھ کیس کیا ہے اور سندھیوں کی ڈیمانڈز کیا ہیں اس کو ڈیفائن کیا۔ آپ نے اس جواب میں جو بات کی سناتن یا سندھو دھرم کی، سناتن دھرم تو ہم سنتے آئے ہیں، یہ سندھو دھرم کیا ہے؟ اگر سندھو دھرم اور سناتن دھرم کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکیں، خاص طور پہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اور ہماری نالج میں بھی اضافہ ہو کہ یہ سندھو دھرم اور سناتن دھرم کیا ہے؟ جی بھائی، آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک اہم سوال پوچھا ہے، اور سناتن دھرم کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اگر اس کی شروعات اس طرح کروں: شیوہم شیوہم شیوہم، اور سناتن دھرم جو سندھو دھرم کا ایک تسلسل ہے، کنٹینیویشن ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ موئنجو دڑو جو ایک تہذیب کی بنیاد ہے، اور دنیا کی پہلی سٹی اسٹیٹ کا جو تصور ہے وہ بھی موئنجو دڑو سے ہمیں ملتا ہے۔ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست، سوشل اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے کہ جہاں پر ہر انسان ایکول تھا، ہر انسان کو برابری کے حقوق تھے، سیاسی، معاشی، صحت کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، اور اس سندھو دھرم کا، سندھو تہذیب کا جو روح تھا وہ سندھو دھرم تھا۔ اور سندھو دھرم کا مطلب ہے کہ ہم لوگ نیچر کو ماننے والے لوگ تھے، ہم انسانیت کو، برابری کو ماننے والے لوگ، ہم دریاؤں کی پوجا کرنے والے، ہم سمندر کا خیال رکھنے والے، ہم جو ہے فطرت کو، نیچر سے اپنے آپ کو توازن میں اور ہم آہنگ بنانے والے جو لوگ ہیں، اس کو بنیادی طور پر سندھو دھرم، اور جس کے بعد جو سناتن دھرم ہے وہ آیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سناتن دھرم کو، ایک تو سناتن دھرم کو آپ پولیٹیکل اینگل سے دیکھیں، دوسرا سناتن دھرم کو یا سندھو دھرم جس کو میں کہتا ہوں، اس کو ہم تہذیبی اور تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو وہ ایک وشال ہے۔ یعنی سندھو دھرم جس کے آغوش میں یہ پورا ہمارا ریجن آتا ہے، نہ صرف سب کانٹیننٹ، نہ صرف سندھ، بلکہ آپ جاپان سے لے کر ایسٹ جو ایشیا سے کے جو ممالک ہیں وہاں پر بھی اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو سندھو سناتن دھرم کے آثار ملیں گے۔ یہ پورا چائنا، تبت، مڈل ایسٹ، یہ سارا ہماری اس تہذیبی، یعنی سناتن دھرم کا یا سندھو دھرم کا مطلب ہے کہ ہماری جو سوشل ویلیوز تھیں، ہمارا سماج جن اصولوں پر چلتا تھا، اور ہم سب اس کے لیے باؤنڈ تھے، ہر ایک فرد، یعنی یہ آپ انتہا ہے برابری کی بات آج بھی ہوتی ہے کہ بھائی سیاسی طور پر برابری دی جائے، معاشی طور پر، لیکن وہ ایکویلٹی جس میں عورت اور مرد کا اتنی بڑی یعنی مان اور سمان ہوتا تھا کہ عورت کو ہم دیوی کر کے مانتے تھے، یہ وہ سندھو سناتن دھرم کی جو اصل پہچان ہے، جس کے لیے میں پہلے بھی کافی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہماری دھرتی ہے جس کو ہم سندھ کہتے ہیں، سندھو تہذیب کہتے ہیں، سناتن دھرم کہتے ہیں، یہ پورا وشال ہے، پورا بر صغیر اس میں آتا ہے۔ یہ تو پارٹیشن کے بعد ہمیں یعنی ایک ٹکڑا بنا کر، چھوٹا سا ایریا بنا کر پاکستان کے یعنی غلامی میں دھکیلا گیا ہے، لیکن ہم ایک تہذیب ہیں، سندھو دھرم،
सनातन धर्म। और मैं कहता हूं कि अरबों का मैं एक मिसाल देता रहा हूं, माजी में भी मैंने दिया है कि अरब उस वक्त, आज से 2000 साल पहले, उनके जो इंटेलेक्चुअल थे, शायर थे, अदीब, वो कहते थे कि ए भगवान, आप हमारी पूरी जिंदगी ले लो, लेकिन हमें एक दिन के लिए उस सिंधु धर्म, सनातन धर्म और उस सिंध में रहने के लिए एक दिन की सिर्फ आप मोहलत दें, बाकी पूरी हमारी जिंदगी ले लें, क्योंकि आपने उस धरती को, सिंध को, उस सब कॉन्टिनेंट को जिसको आज हम हिंद कहते हैं, इंडस से इंडिया कहते हैं, उस धरती को ए भगवान आपने ज्ञान के लिए चुना है। तो हम वो जो सनातन या सिंधु धर्म ज्ञान का धर्म है, इंसानियत का धर्म है, अमन का धर्म है, वो सबको बराबर लेकर चलने वाला धर्म है, और नेचर को और नेचर से हमआहंगी पैदा करने वाला धर्म है। लेकिन बदकिस्मती से आज उस सिंध को, जो सिंधु धर्म की माँ है, वो धर्म जिसके ओर से, जिसके कंटिन्यूएशन का एक सिलसिला जो है वो सनातन धर्म भी है, उस सिंध को आज बदकिस्मती है हमारी, ये इंसानियत की, ये इंसान जात की बदकिस्मती है कि हमें आज गुलाम बनाया गया है पाकिस्तान का, इंतहा पसंद थियोक्रेटिक रियासत का। इसीलिए सनातन धर्म एक विशाल और मानवता को अहमियत देने वाला, जिसको हम कहते हैं ना माण पे, सिंधी में कहते हैं माण पे जो धर्म, उस धर्म के हम मानने वाले हैं, और हम उस धर्म की ओर वापस जाना चाहते हैं। ये खास मैं पैगाम देना चाहता हूं सिंध के लोगों को, उन सिंधियों को जो हिंदुस्तान में माइग्रेट होके गए थे, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, कि वो जो सिंधु सनातन धर्म है वो हमारी तहजीब और तारीख है, हम उसकी ओर जाना चाहते हैं, हम ऋग्वेद को अपनाना चाहते हैं जो हमसे छीना गया है। इसीलिए सनातन धर्म का मतलब है पूरे दुनिया को, पूरी इंसान जात के लिए अमन, शांति, सुख और सलामती। सही, ये जो अभी आपने बात की है, सिंध जो तहजीबी और तारीखी और सकाफती हवाले से पूरे बरे सगीर का मालिक है, या ख़ास तौर पे उसका जो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक़ है, तो इस हवाले से कुछ अर्सा पहले इंडिया के वज़ीर दिफ़ा जो हैं राजनाथ सिंह ने भी एक बयान दिया था कि सिंध जो है वापस हिंदुस्तान में शामिल हो सकता है। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ख़ास तौर पे इस बयान के बाद आपका हिंदुस्तान और के साथ जो है वो सिंध की कन्फेडरेशन के हवाले से एक इंटरव्यू भी मैंने सुना था। मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को या हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि सिंध अपनी आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के साथ कन्फेडरेशन कैसे करेगा, क्यों करेगा, और उसके बुनियादी नुकात क्या होंगे? जी भाई, देखें, राजनाथ सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट दी कन्फेडरेशन, उसके बाद मैंने अपनी बयान में कहा था, और इस सवाल को समझने के लिए हमें इस उसूल को अपनाना होगा, उस पर गौर करना होगा कि सिंध, जिसको मैंने कहा कि एक तहजीब और सिविलाइजेशन है जो पूरे सब कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई है, और राजनाथ साहब ने जो बयान दिया है उसका मतलब यह है कि पूरा हिंदुस्तान उस सिंधु सभ्यता को ओन करना चाहता है। ये सिर्फ इस तरह नहीं है कि भाई छोटा मोटा कोई एरिया है, उस एरिया का नाम सिंध है और उसको वो अपनाना चाहते हैं, या उसके कोई दीगर उसका कोई मतलब है। सिंध एक तहजीब है, और ये तहजीब अपने सारे लोगों को, पूरे खित्ते को एक करना और जोड़ना चाहती है। और इसीलिए मैंने कहा था कि राजनाथ साहब का ये जो बयान था, ये एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच थी, ये कोई आम सादा सा पॉलिटिकल सियासी सवाल नहीं था। मैं अगर इसको डिफाइन करूं इस तरह मैं कहूँगा कि कहने को तो सिंधु देश हिंदुस्तान के साथ कन्फेडरेशन करने जा रहा है, जो मेरा बयान था जिसका मतलब यही निकलता है और इसी तरह कबूल किया गया था। लेकिन इसके पीछे जो असल, जो इसका रूह है, जो सोल ऑफ स्टेटमेंट है, वो ये है कि पूरा हिंदुस्तान सिंधु सभ्यता की ओर आ रहा है। और इसको आप ब्रॉडली देखें कि हिंदुस्तान के साथ सिंध की जो कन्फेडरेशन होगी
وہ اس پورے سندھو تہذیب کو پورا ہندوستان اون کرے گا. یعنی آپ اگر میں اس طرح کہوں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سندھ سے ہند ہے، تو سندھو دیش وہ جو ہندو دیش بن جائے گا. یعنی ہمارا نام وسیع ہوگا اور اس تہذیب کو اپنا سارا علاقہ مل جائے گا، جس کو کاٹ کے سندھو تہذیب، اس وقت جو سندھ ہے وہ اس سندھو تہذیب کا ایک سر ہے، لیکن پورا جو بدن ہے وہ پورا سب کانٹیننٹ ہے. اس لیے میں یہ سننے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ پورا ہندوستان جو ہے وہ سندھو سبھیتا کی طرف، سندھو دھرم کی طرف، سناتن دھرم کی طرف آ رہا ہے. اسی لیے پولیٹیکلی یہ کلیئر ہم کرتے ہیں کہ سندھو دیش سیاسی، معاشی اور اپنے انتظامی طور پر انڈیپینڈنٹ ہوگا، لیکن اس کا جو دفاع ہوگا یا کرنسی ہوگی یا خارجہ پالیسی، اس طرح ہم ہندوستان سے جڑے رہیں گے. تو اس کو ہم کنفیڈریشن کہتے ہیں، لیکن وہ سندھو دیش کی آزادی کے بعد کا معاملہ ہے. تو جو راج ناتھ سنگھ صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی یا میں نے جو بیان دیا تھا، تو میں اس کو اگر دو الفاظ میں اگر آپ کے آگے رکھنا چاہوں اور رکھ سکوں، تو ہم تہذیب کو ایک کرنے جا رہے ہیں. جس کو مذہب کے نام پر ڈیوائڈ کیا گیا تھا 47 میں، وہ واپس جڑنے جا رہی ہے. تو یہ وہ تہذیب جس کو سندھو تہذیب ہم کہتے ہیں، اس کو انہوں نے 47 میں جس طرح انگریزوں نے سازش کر کے توڑا اور اس کے حصے پتیاں کر دی، وہ سارا یعنی بر صغیر اس تہذیب کی طرف پڑے گا. دوسری بات یہ اس لیے بھی ضروری ہے، یہ سندھ کے لیے میں اپنے اسٹریٹجک اس حوالے سے اگر دیکھوں تو ہماری بہت بڑی پاپولیشن جو ہے سندھی ہندو، وہ مائیگریٹ ہو کے جو انڈیا چلے گئے 47 میں. اب وہ وطن سندھو دیش وطن جس کے وہ مالک ہیں، جس کے وہ ہزاروں سال سے وارث رہے ہیں، وہ اگر مائیگریٹ ہو کے ہندوستان چلے گئے ہیں اور سندھ کو پاکستان میں قید کیا گیا ہے، غلام رکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہم پاکستان میں قید رہیں گے، غلام رہیں گے، ہماری وہ آبادی، وہ لاکھوں لوگ، وہ کروڑوں لوگ جو سندھی ہندو آج ہندوستان میں ہیں، وہ تو پھر کبھی اپنے وطن سے جڑ نہیں پائیں گے. اس لیے کانفیڈریشن کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے. ایک تو میں نے کہا کہ سندھو دیش کی آزادی، اس آزادی میں ہندوستان کو اپنا وہ رول پلے کرنا پڑے گا جو انہوں نے 71 میں بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے کیا تھا. اس کے بعد ہم کنفیڈریشن کی ٹیبل پہ آئیں گے، اور اس لیے آئیں گے کہ سندھو دیش اپنے ان لاکھوں کروڑوں سندھی ہندوؤں کو اپنے وطن سے جوڑنے کی جو ہماری حکمت عملی ہے وہ جوڑیں گے. وہ ظاہر ہے واپس مائیگریٹ ہو کے نہیں آئیں گے، لیکن ہر ہندو فیملی جو ہندوستان گئی تھی، میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی اس کو دہراتا ہوں کہ سندھو دیش میں ان کے پرکھوں نے جتنی جائیداد چھوڑی تھی، کسی نے گھر چھوڑا تھا، کاروبار چھوڑا تھا، وہ ملکیت ان کو ہم واپس دیں گے کہ آپ کا فیملی کا ایک بندہ وہاں پر ہو، ایک بندہ سندھ میں واپس آئے اور اپنا کاروبار، اپنے پرکھوں کا جو وطن ہے، دھرتی ہے، ماں دھرتی جو ہے، اس ماں دھرتی میں ان کو ہم واپس لائیں گے. اس لیے یہ جو کنفیڈریشن کا معاملہ ہے، یہ تہذیب کو دوبارہ سے ایک کرنے کا مسئلہ ہے، صرف پولیٹیکل نہیں ہے. وہ بھی ہے، سندھو دیش کی آزادی بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، ہندو جو چلے گئے ان کو واپس جوڑنا یہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے. لیکن براڈلی ایک وہ تہذیب جس تہذیب کو ہم ایک بہت بڑی اکانومی دینا چاہتے ہیں، ہندوستان کی اکانومی، جس کو ہم ہندوستان کا تحفظ دینا چاہتے ہیں جو آج ہندوستان ہے، اور جس کو خارجہ پالیسی اور جو انٹلیکچولی ہماری جو تاریخ ہے ہم اس کو وہ واپس دینا چاہتے ہیں. اسی لیے سندھو دیش کی آزادی کے بعد سندھ اپنے معاملات میں سیاسی، معاشی، معاشرتی اس میں انڈیپینڈنٹ رہے گی، لیکن ہندوستان سے جو ہماری کنفیڈریشن ہوگی وہ دفاع، کرنسی، خارجہ پالیسی ہوگی، تاکہ ہمارے وہ کروڑوں لوگ جو مائیگریٹ ہو کے چلے گئے ہیں، یعنی جے جھولے لال ایک طرف چلا گیا ہے اور شاہ لطیف جی اے لطیف دوسرے طرف، تو ہم جے جھولے لال کو جے لطیف کو ملا کر جی اے سندھو دیش بنانا چاہتے ہیں. مہربانی. صحیح. ہم جب سوشل میڈیا پہ یا خاص طور پہ ٹویٹر ڈسکشنز کے اندر دیکھتے ہیں تو ہندوستان کے اندر ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے، طبقہ تو نہیں کہہ سکتے، کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو سندھ کی آزادی کو لے کے
जो हिंदुस्तान की मदद है اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کی مدد کی تھی ہندوستان نے، تو اس کا نتیجہ خاص طور پہ یہ جو تازہ وہاں کی صورتحال ہے، وہاں پہ پاکستان اور چائنا کی جو ڈومیننسی ہے اس کو لے کر، تو وہ سندھیوں کی مدد کا انکار کرتے ہیں۔ آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بھائی، آپ نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا سوال کیا ہے، اور کافی ہمارے دوست ہیں ہندوستان میں جو سوشل میڈیا پر اکثر میں بھی دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، ان کو ایک شکایت سی رہتی ہے جو جائز ہے، ان کی شکایت جائز ہے، ان کے خدشات جو ہیں وہ جائز ہیں کہ بھائی ہندوستان نے اتنی بڑی قربانی دی اور 71 میں بنگلہ دیش کو آزاد کروایا، جو ان کے 30 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا تھا پاکستان کی پنجابی فاشسٹ فوج کی طرف سے۔ اگر ہندوستان بروقت مداخلت نہ کرتا تو شاید یہ 30 لاکھ کے جگہ پہ 60 لاکھ بھی ہو سکتے تھے، 1 کروڑ بھی ہو سکتے تھے۔ لیکن آج کی جو بنگلہ دیش کی صورتحال ہے اس کو دیکھ کر ان سب کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کیا ہندوستان نے غلطی تو نہیں کی کہ بنگلہ دیش کو آزاد کروایا، اور وہی بنگلہ دیش جو ہے وہ کہ کہاوت ہے نا، ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں، وہی ہندوستان کو میاؤں میاؤں کر کے جو ہے وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا اس پر بالکل دو ٹوک یہ جواب ہے کہ بنگلہ دیش کی جو آزادی تھی وہ تہذیب کی آزادی نہیں تھی، اس کے اپوزٹ سندھو دیش کی جو آزادی ہے وہ سندھو تہذیب، سندھو دھرم، سندھو تاریخ، سندھو قوم کی آزادی ہے۔ لہٰذا بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، اور میں اس پر یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ بدقسمت ہیں، بنگلہ دیش کے سارے لوگ نہیں، لیکن وہ جو جماعت اسلامی میں قید ہیں، وہ جن کو ISI آرگنائز کر رہی ہے، وہ ایک لوگوں کا انبوہ بن کر بغیر تاریخ کو جانے ہوئے، بغیر اپنے وطن، اپنی قوم، اپنے آزادی کے احساس کو قبول کرنے کے بجائے وہ دوبارہ سے ISI کے چنبے میں قید ہونا چاہتے ہیں۔ ان کو ISI اور دیگر جو خطے کے ممالک ہیں یا انٹرنیشنل قوتیں ہیں وہ ہندوستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو بنگلہ دیش ہے، اگر میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں تو ایک طرف ایک بنگلہ دیش بنگالی قوم کی آزادی اور وطن کا مسئلہ ہے، اور دوسری طرف ان کے عقیدے ہیں، لیکن آج وہ بھول رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اپنے وطن کو، اپنے آزادی کو، اپنی تاریخ کو، جس میں ہندوستان نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، ہندوستان قربانی نہ دیتا تو ان کو آزادی نہیں ملتی، اور یہ آزادی کے اوپر پاؤں رکھ کر مذہب اور عقیدے کے بنیاد پر دوبارہ پاکستان کے لیے اور خطے کی جو دیگر قوتیں ہیں، چائنا ہے یا اور کوئی ممالک، اس کے لیے یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ سندھو دیش کی آزادی جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہندوستان، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ سے نکلا ہوا ہے تو ہندوستان کو ہم سندھستان بھی کہتے ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ انڈس دیش ہے، لہٰذا ہماری آزادی نہ تو عقیدے کے بنیاد پر ہے، نہ کوئی جذباتی بنیاد پر ہے، نہ کوئی ایسا کوئی حادثاتی اتفاق ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک حادثہ ہو جائے اور سندھو دیش بن جائے، یہ ہم نہیں چاہتے۔ عقیدے کے بنیاد پر ہم نہیں چاہتے، ہم سوچے سمجھے ایک باشعور نتیجہ ہے کہ سندھو ایک تہذیب ہے، سندھو دیش ایک تاریخ ہے۔ اس لیے آج جو سندھو دیش کی آزادی کے لیے ہم ہندوستان سے بات کرنا چاہتے ہیں یا دنیا کے دیگر ممالک سے، وہ ایک تہذیب کا معاملہ ہے، اور تہذیبیں جو ہوتی ہیں وہ عقیدوں میں، مذہب میں، تنگ نظری میں کبھی نہیں پھنستی۔ اسی لیے ہندوستان کے ہمارے وہ دوست جن کو تھوڑا سا خدشہ ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے، میں ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم جڑنا ہی اپنی تاریخ سے چاہتے ہیں۔ آپ جس کو سناتن کہتے ہو، میں اس کو سندھو دھرم کہتا ہوں۔ آپ جس کو ویداس کر کے مانتے ہو، میں کہتا ہوں کہ میں اس کا وارث ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ میں کہتا ہوں شیو ہم، شیو ہم، شیو ہم شیو ہیں، ہم وید ہیں، ہم سندھو تہذیب ہیں۔ اسی لیے سندھو دیش کی آزادی جو ہے وہ ایک تہذیب، تاریخ، قوم کی آزادی ہے۔ بنگلہ دیش ہو سکتا ہے کوئی حادثہ ہو، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور دوسرا ISI وہاں کی جماعت اسلامی کو
دوبارہ سے آرگنائز کر کے چائنا اور دیگر خطے کے جو ممالک ہیں وہ ہندوستان کے خلاف ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آج بھی کلیئر کروں، اس وقت بھی ہم پاکستان میں قید ہیں، سندھی قوم غلام قوم ہے، لیکن میری باتیں، میرا جو نقطہ نظر رہا ہے، میرا جو اوپینین اگر آپ دیکھیں گے، میں اپنے آپ کو براڈلی بر صغیر سے، ہندوستان سے یعنی جوڑنا چاہتا ہوں، جڑا ہوا محسوس کرتا ہوں. آج بھی اگر چائنا ہو یا دنیا کا کوئی ملک اگر ہندوستان کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے تو میں اس سازش کو اپنے خلاف سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم اپنے براڈ پرسپیکٹو میں سندھو دھرم اس پورے سب کانٹیننٹ کا دھرم ہے. اس لیے اگر یہ میں کہوں کہ سندھی اور ہندی ہم ایک نیشن ہیں، سندھ اور ہند ایک ہیں، کیونکہ جیسے راج ناتھ صاحب نے کہا کہ سندھ واپس آئے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ جڑے گا جا کے، نہیں، ایک تہذیب ہے جس کی سندھ جو ہے جس کی نمائندگی کرتا ہے پورا بر صغیر اس سندھو سناتن دھرم کو اپنی تاریخ اور تہذیب میں ایک ہوگا. اس لیے آج بھی اگر ہندوستان کے خلاف چاہے پاکستان شرارت کرے، چاہے چکن نیک پر کوئی اور ملک شرارت کرے، چاہے بنگلہ دیش گمراہی کا شکار ہو، ہندوستان کے خلاف جو بھی دنیا کا ملک ہوگا یا آج بھی ہے تو ہم اس کو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سندھ کے خلاف ہے، کیونکہ ہم ایک تہذیب ہیں، ایک تاریخ ہے، ایک ہی وطن ہے. مہربانی. دوستوں، امید ہے آج کا یہ جو ہمارا انٹرویو ہے آپ کو پسند آ رہا ہوگا. میں اپنے آخری سوال کی طرف آنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی رائے سے جو ہے وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ آگاہ کر سکتے ہیں، یا آپ کا کوئی سوال ہو تو یقیناً وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جی ایس متحدہ محاذ کے چیئرمین کے ساتھ جو اگلا انٹرویو ہو تو اس میں آپ کا سوال شامل کیا جائے. اس انٹرویو کا آخری سوال کہ سائیں راجہ داہر جو برہمن خاندان کا یا برہمن آخری حکمران تھا، اس کے بعد سندھ کے اوپر کسی ہندو حکمران نے حکمرانی نہیں کی، تو اس کی حکمرانی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جب سندھی راجہ داہر کو اپنا ہیرو مانتے ہیں اور عرب سامراج کی نفی کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا راز کار فرما ہے؟ آپ راجہ داہر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کائنڈلی ہمارے دیکھنے والوں کو اس پہ ایک اپنے نقطۂ نظر سے آگاہ کریں. جی بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ راجہ داہر کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک حکمران تھا سندھ کا، اور اس طرح تو ہر قوم کا، ہر ملک کا اپنا ایک حکمران رہا ہے، لیکن راجہ داہر ان سب سے مختلف اس لیے ہے، اور میں تو آج کے جو ہے حالات میں یہ کہوں گا کہ ہم سندھی نیشن ہیں، اور ہمارے سندھی ہونے کا جو کرائٹیریا آپ کہیں یا پرنسپل اصول اگر آپ کہیں کہ ہم سندھ سے بلانگ کرتے ہیں یا سندھو تہذیب سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن ان اصولوں میں کہ ہم سندھی ہیں، ایک بہت بڑی آج کی جو کرائٹیریا یہ بھی ہے کہ ہم راجہ داہر کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. آج سندھ میں کہیں بھی دنیا میں ہم رہتے ہیں تو پاکستان میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ راجہ داہر جو ہے وہ سندھ کا ہیرو نہیں ہے. محمد بن قاسم جو لٹیرا تھا، ڈاکو تھا، بدماش تھا، جس نے سندھ پر آکرمن کیا اور ہماری عورتوں کو، بچیوں کو سندھ سے اغوا کر کے اور بغداد کی گلیوں میں، بازاروں میں ان کو وہاں جا کر بیچا گیا. تو ہم سندھی آج جو اپنے آپ کو سندھی سمجھتے ہیں، اس کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ ہم راجہ داہر کو ہیرو مانتے ہیں. جو سندھ کا رہنے والا، اور کوئی نہیں ہے جو سندھ میں کہ راجہ داہر کو اپنا ہیرو نہ مانے، چاہے وہ سندھی سندھ میں رہتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں رہتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا سب سے بڑا پیمانہ اور کرائٹیریا ہے کہ ہم راجہ داہر کو ہیرو مانتے ہیں اپنا، اس لیے کہ ہم سندھی ہیں. دوسری بات کہ راجہ داہر آج کے جدید جو پیٹریوٹزم آپ جس کو کہیں، حب الوطنی، اس کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے
کہ سندھ کا حکمران راجا जिसको ये कहा जाए अपने वजीरों की तरफ से, मशीरों की तरफ से, लोगों की तरफ से कि आप जो है वो बाकी जो हिंदुस्तान की दूसरी रियासतें वहाँ चले जाएं, अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को बचाएं, और जंग जो है अरबों के खिलाफ वो फौज करेगी, दूसरे लोग हैं वो लड़ेंगे, लेकिन आप अपने आप को महफूज करें। यहाँ पर राजा डायर, जिसको हम कहते हैं ना राजा डायर होना, वो जो उसका पैमाना है वो यहाँ पर आके सामने आता है कि राजा डायर ने कहा, किताबें लिखी हुई हैं, उन्होंने कहा कि मैं खुद अपने हाथी पे चढ़कर दुश्मन से मुकाबला करूंगा, क्योंकि अगर मैंने दुश्मन को शिकस्त दी तो अपनी मुकद्दस जो सिंध की धरती है उस धरती पर दुश्मनों के पांव के निशान में मिटाना चाहूंगा, मिट जाएंगे। लेकिन अगर इस जंग के दौरान मैं शहीद हो जाता हूं, मारा जाता हूं, तो पूरी दुनिया जो है, पूरा बरे सगीर हिंदुस्तान और सिंध के आने वाले नस्लें वो याद रखेंगी कि सिंध का एक राजा था, बहादुर, गैरतमंद, जिसने वतन की हिफाजत करते हुए दुश्मनों से लड़कर अपनी जान दे दी। मैं समझता हूं कि इस तरह का कोई दुनिया में मिसाल नहीं मिलता। हाँ, लोग दुनिया में काफ़ी कौमें हैं जिसमें उनके जो सरबराह हैं इक़्तिदार लेने के लिए लड़ते हैं कि मैंने ये बादशाही लेनी है इसलिए मैं लड़ रहा हूँ, अगर कामयाब हो गया तो मुझे बादशाही मिलेगी, मैं राजा बनूंगा, मुझे तख्त मिलेगा, मुझे हुकूमत मिलेगी। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि एक राजा खुद अपने वतन के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए दुश्मन के साथ लड़े, और ये भी उसको पता हो कि मैं मारा भी जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो जो पेट्रियटिज्म है, हुब्बुल वतनी है, कौमी शऊर और कौमी गैरत की एक आला तरीन मिसाल है, जिस पर हम जितने भी सिंधी हैं, वो चाहे हिंदुस्तान में गए हुए सिंधी हो या जो सिंध में आज मौजूद हैं, हमारी आने वाली जो नस्ल हैं, हम सबको गुरूर है, फ़ख्र है अपने राजा डाहिर पर। तो मैं ये कहूँगा, और उसके बाद राजा डाहिर जब शहीद हो जाते हैं तो उनके जो बेटे हैं जय सेना, वो गोरिल्ला जंग लड़ते हैं, यानी अरबों को ऐसे नहीं कि उन्होंने कब्जा किया और आराम से आकर बैठ गए, हर शहर में, हर हमारे इलाके में, हर एरिया में उनको मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, और जय सेना जो है बाद में भी गोरिल्ला जंग कंटिन्यू रखते हैं। तो राजा डाहिर एक अजीम इंसान, जिस जिस जो पैमाना है, क्राइटेरिया है हमारे लिए कि हम सिंधी हैं, इसका मतलब है हम राजा डाहिर को अपना हीरो मानते हैं, इसीलिए हम सिंधी हैं। हम सिंधी हैं इसलिए कि हम सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं, हम सिंधी हैं इसलिए कि हम वेदास से जुड़ना चाहते हैं और वेदास हमारे हैं। तो ये राजा डाहिर की एक अजमत की आला तरीन मिसाल है, जो आज के दौर में हुब्बुल वतनी का मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई और मिसाल नहीं। साईं, आपकी मेहरबानी, और इस इख्तिताम पे आप तमाम दोस्तों की भी मेहरबानी जिन्होंने ये इंटरव्यू पूरा कंप्लीट देखा। हमारी कोशिश ये होगी कि ऐसे इंटरव्यूज़ के सिलसिले को जो है वो जारी रखें। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि अगली मर्तबा जब हम जीएसएम मुत्तहिदा महाज के चेयरमैन से इंटरव्यू करें तो आपके कमेंट्स को या आपकी बात को सवाल की सूरत में उनके सामने रखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और सिंधी में कहते हैं कि सिंध सलामत, साथ सलामत, मोकलानी नाहे, वरी मिलंदासीं कंहिं नए इंटरव्यू सां। थैंक यू वेरी मच।